بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو ماں پیارے و معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کے جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بماں بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مکان پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آبدیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کے ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دے اور انہیں پلوں سے روزیہ عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نمازیں ادا کرے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیرخوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کی طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کی طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔